السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 76 حصہ ہے۔ مدنی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ دوسرا مرحلہ جاری ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مارکہ موتا اردن میں بلقاء کے قریب ایک جگہ کا نام ہے جسے موتا کہا جاتا ہے اور اس سے 2 دن کی مسافت پر بیت المقدس واقع ہے اور اسی جگہ پہ یہ مارکہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلمانوں کو یہ سب سے بڑا خونریز مارکہ پیش آیا اور یہی مارکہ عیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا اور اس مارکہ کا زمانہ وقوع جمادی الاولی 8 ہجری عیسوی حساب سے اگست یا ستمبر 629 عیسوی بتائی جاتی ہے اور اس مارکے کا سبب یہ بنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا تو انہیں کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمر غسانی نے جو بلقاء پر مامور تھا ان کو گرفتار کر لیا اور باندھ لیا مضبوطی کے ساتھ اور پھر ان کی گردن مار دی۔ یاد رہے کہ سفیروں اور قاصدوں کو قتل کرنا بدترین جرم تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جنگ کا اعلان کرنا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا۔ جب اس واقعے کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات نہایت گراں گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا جن کی تعداد 3000 تھی اور اس سے بڑا لشکر پہلے کبھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا سوائے غزوہ احزاب کے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا جو سپہ سالار مقرر کیا حضرت زید بن حارثہ کو، فرمایا کہ اگر یہ قتل کیے جائیں تو اس کے بعد حضرت جعفر سپہ سالار ہوں گے اور جب جعفر قتل کیے جائیں تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم سپہ سالار ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جس جگہ پر قتل کیے گئے اسی جگہ پر پہنچ کر وہاں کے جو باشندے ہیں انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو بہتر ہے ورنہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں اور ان سے لڑائی کریں، اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کے ساتھ غزوہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ بد عہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے اور عورت اور ضعیف کو قتل نہ کرنا، گرجے میں رہنے والا جو تارک دنیا ہو اسے بھی قتل نہیں کرنا، کھجور اور کوئی اور درخت اسے بھی نہیں کاٹنا اور کوئی عمارت جسے منہدم نہیں کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے لیے سفید رنگ کا جھنڈا باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا اور جب لشکر تیار ہو گیا روانگی کے لیے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپہ سالار جو مقرر کیے گئے سب نے آ کر سلام کیا اور الوداع کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کے ساتھ ثنیۃ الوداع تک تشریف لے گئے اور پھر وہ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور اسلامی لشکر کی پیش رفت اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا۔ یہ مقام شمال حجاز سے متصل شامی علاقوں میں واقع ہے اور اس مقام پر پہنچ کر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا اور یہاں پر اطلاع ملی جاسوسوں کے ذریعے سے ان کے لشکر کے حوالے سے کہ ہرقل قیصر روم بلقاء کے علاقے میں معاب کے مقام پر 1,00,000 رومیوں کا لشکر خیمہ زن ہے اور ان کے جھنڈے کے نیچے لخم و جزام، بلقین اور بحرا اور قبائل عرب مل کر 1,00,000 مزید جمع ہو گئے اور یہ جو لشکر تھا جس نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا جن کی تعداد 2,00,000 پر مشتمل تھی اور معان کے مقام پر جہاں پہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا یہاں پہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے حساب سے یہ بات تھی نہیں کہ وہاں سے 2,00,000 کا لشکر ہوگا اور یہاں سے 3,000 کی تعداد ہے، تو اس لیے انہوں نے مشورہ میں ہی 2 راتیں گزار دی اور بعض نے یہ رائے دی کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینی چاہیے اور ان کو خط لکھ کر یہ ساری صورتحال بتا دینی چاہیے
ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ اور لوگ فراہم کریں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور حکم دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اس رائے سے اتفاق نہیں کیا، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگو خدا کی قسم جس چیز سے تم کترا رہے ہو تم اسی کے لیے ہی نکلے ہو، یعنی شہادت کے لیے، اور فرمایا کہ ہماری لڑائی دشمن کے ساتھ تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہے، محض اس دین کے لیے ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشرف کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی حاصل ہو جائے گی، یا تمہیں اللہ تعالیٰ غالب کر دے گا یا تمہیں شہادت سے سرفراز کر دے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات سے لوگ گرما گئے اور انہی کی بات کو مانا گیا اور اس کے مطابق عمل کیا گیا۔ معان کے مقام پر 2 راتیں گزارنے کے بعد مسلمانوں نے آگے پیش قدمی کی، اور جب یہ مشارف کے مقام پر پہنچے تو وہاں پہ ان کی ہرقل کی فوجوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، اور اس کے بعد مسلمان جو ہے یہ موتا کی سمت پہنچے اور وہاں پہ خیمہ زن ہو گئے اور لشکر کو ترتیب دی۔ میمنہ پر حضرت قطبہ بن قتادہ ازری رضی اللہ تعالی عنہ مقرر کیے گئے، اور میسرہ پر حضرت عبادہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا، اور اس کے بعد موتا کے مقام پر ہی فریقین کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، اور سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ علم اٹھا کے گئے اور وہاں پہ ان سے لڑتے رہے، اور انہوں نے زوردار لڑائی کی یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور اس کے بعد وہ علم حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا، اور وہ بھی دشمنوں کے ساتھ لڑتے رہے یہاں تک کہ لڑتے لڑتے ان کا جو دایاں ہاتھ ہے وہ کٹ گیا، تو انہوں نے بائیں ہاتھ سے جھنڈا اٹھا لیا، تو بعد میں بایاں ہاتھ وہ بھی کٹ گیا، تو انہوں نے جو باقی ماندہ بازو تھے ان کے ساتھ جھنڈے کو اٹھائے رکھا، اور اس وقت تک انہوں نے علم کو نہیں چھوڑا جب تک کہ وہ شہید نہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کسی رومی نے ان پر ایسے وار کیا ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے جنت میں 2 پر دیے جن کے ذریعے سے وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو جعفر طیار کا لقب ملا، کیونکہ طیار کا مطلب ہوتا ہے اڑنے والا، اور جناحین کا مطلب ہے 2 بازوؤں والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مرتبہ بخشا۔ امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ملے جب وہ شہید ہو چکے تھے تو ان کے جسم پر تیر، تلوار اور نیزوں کے 50 نشان تھے جو کہ سارے سینے پر تھے۔ اور ایک دوسری روایت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ جب مقتولین میں ان کو تلاش کیا گیا تو وہ اس حال میں پائے گئے کہ 90 نشانات تھے ان کے جسم پر، تلوار، تیر اور جو نیزوں کے تھے۔ اور نافع کی روایت میں یہ تھا کہ سارے زخم جو تھے وہ سینے پر تھے۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم اٹھایا، اور پہلے وہ تھوڑا کترا گئے اور اس کے بعد انہوں نے دل مضبوط کیا اور دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور وہاں پہ لڑتے رہے۔ اور جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں اتر رہے تھے تو ان کے چچیرے بھائی ان کے پاس ایک گوشت والی ہڈی لے آئے اور فرمایا کہ یہ کھا لیں کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، اس کے ذریعے سے اپنی پیٹھ مضبوط کرو۔ اور انہوں نے وہ گوشت والی ہڈی لے کر ایک بار اسے نوچا اور پھر پھینک دیا اور تلوار لے کر دشمنوں کے ساتھ لڑتے رہے، اور یہاں تک کہ وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد بنو جلان کے ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا اور لوگوں سے کہا مسلمانوں اپنے لیے کوئی سپہ سالار مقرر کر لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کام آپ ہی سر انجام دے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکوں گا۔ تو اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا گیا اور انہوں نے وہ تلوار اٹھائی اور اس کے بعد وہ دشمنوں کے ساتھ لڑتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ موتا کی جنگ میں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی
اور اس کے بعد میرے پاس ایک یمنی چھوٹی سی تلوار رہ گئی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ موتا کے مقام پر جب میں نے جنگ لڑی تو میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی، اور آخر میں میرے ہاتھ میں یمنی تلوار تھی چھوٹی سی، وہ چپک گئی تھی میرے ہاتھ کے ساتھ۔ اور یہاں پہ جو جنگ ہو رہی تھی اس کی خبر ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میدان جنگ سے نہیں دی گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ زید بن حارثہ نے جھنڈا لیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر نے جھنڈا لیا، پھر وہ شہید ہو گئے، پھر ابن رواحہ نے جھنڈا لیا، وہ شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھی اس وقت۔ اور یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا، اور اس نے ایسی لڑائی لڑی کہ اس کو اللہ تعالی نے فتح عطا کی۔ اور یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا۔ اور مسلمان جو ہیں تیز و تند حملوں کے ساتھ لڑتے رہے۔ روایات میں اختلاف ہے کہ اس جنگ موتا میں اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پہلے دن جب میدان جنگ میں کودے تو وہ پورا دن لڑتے رہے ان کے مد مقابل، اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کی جائے کہ مسلمانوں کو محفوظ طریقے سے پیچھے کیا جائے اور رومی تعاقب نہ کر سکیں، کیونکہ اگر مسلمان پیچھے ہوئے اور رومیوں نے تعاقب کیا تو اس نتیجے میں مسلمانوں کا بچنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے کسی ایسی تجویز کی ضرورت تھی کہ ان کو تعاقب کرنے کی ہمت نہ ہو۔ تو دوسرے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ جو پچھلی صف تھی اس کو آگے کر لیا، اور جو آگے والی صف تھی اس کو پیچھے کر لیا، اور جو دائیں طرف تھے ان کو بائیں طرف لے آئے، اور جو بائیں طرف تھے ان کو دائیں طرف لے آئے۔ اور جب دوسرے دن اس طرح کی حکمت عملی کے بعد رومیوں نے جب دیکھا تو ان کو یوں محسوس ہوا کہ مسلمانوں کو مزید مددگار مل گئے ہیں اور ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، تو اس کے بعد ان کے دلوں میں رعب آ گیا۔ مسلمان جو ہے ان کے ساتھ لڑتے پیچھے ہو گئے، جب اتنا پیچھے ہو گئے کہ ان کو یوں لگا کہ اب ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ تعاقب کر سکیں، اور رومیوں نے مسلمانوں کا تعاقب اس لیے بھی نہیں کیا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی یہ ایک نئی چال ہے جس پہ وہ ہمیں پھنسانا چاہتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا نہیں کیا اور وہ واپس چلے گئے، اور مسلمان جو ہے یہ تعاقب سے بچ گئے اور وہاں سے نکل گئے۔ تو اس طرح مسلمان پیچھے ہٹنے میں کامیاب ہو گئے اور رومی جو ہے وہ تعاقب نہیں کر سکے، اور مسلمان جو ہے واپس مدینہ پہنچ گئے۔ فریقین کے مقتولین کی تعداد، مسلمان جو ہے یہ 12 شہید ہوئے، اور جو رومی تھے ان کی تعداد کا علم نہ ہو سکا، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے بہت سارے شہید اور زخمی ہوئے ہوں گے، کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جب 9 تلواریں ٹوٹ گئی تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے ان کے زیادہ بندے جو ہیں قتل کیے، اور اس مارکے کا بڑا اثر ہوا لوگوں پر جو دیکھنے والے تھے، کیونکہ یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ 2 لاکھ کا لشکر اور ادھر سے 3000 لوگ تھے، اور ان کے درمیان ٹکر ہوئی اور مسلمانوں نے اتنا نقصان نہیں اٹھایا، حالانکہ اتنا بڑا لشکر تھا وہ ان کو بالکل ختم بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالی کی مدد اور جذبہ ایمانی سے وہ اس طرح سے لڑے کہ پوری دنیا کو حیران کر دیا، اور رومیوں کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ لوگ جو ہے عرب کے یہ ایسے نہیں ہے جیسے عرب کے لوگ ہیں، ان میں کوئی خاص بات ہے، اور ان میں خاص بات یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول پر اور اللہ پر ایمان لے آئے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، اور جذبہ ایمانی کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے۔ اور اس کے بعد جو ضدی قبائل تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مسلمانوں سے لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، جب یہ جنگ ہوئی تو اس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں بھی رعب آ گیا اور انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ بنو سلیم، اشجع اور غطفان وغیرہ نے بھی اسلام کو قبول کر لیا، اور یہی مارکا ہے جس سے رومیوں سے خونریز ٹکر شروع ہوئی، اور آگے چل کر رومی جو ممالک تھے ان کی فتوحات ہوئی، اور اس کے بعد دور دراز علاقوں کو مسلمانوں نے فتح کیا اور اپنی حکومت قائم کی۔ اور مارکا موتا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سریہ روانہ کیا جس کا نام سریہ ذات السلاسل جماد الاخرہ
8 ہجری میں، یعنی مارکہ موتا جب ہو چکا تو اس کے بعد اس سریے کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ جو رومیوں کے ساتھ قبائل عرب مل گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف روانہ کیا کہ جا کے ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، اور بلقاء کے رہنے والے جو لوگ تھے جو اس وقت 1 لاکھ کی تعداد میں رومیوں کے ساتھ مل کر ان کی تعداد کو دگنا کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جاؤ، ملاقات کرو اور ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ اور انہیں ایمان کی دعوت دو۔ تو اس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 300 لوگوں کو، جن کے پاس 30 گھوڑے تھے، روانہ کیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے روانہ کیا کہ اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو منتخب کیا۔ جب یہ لوگ وہاں پہ پہنچے، آگے بڑھتے گئے، جب انہوں نے وہاں پہ جاسوسی کی تو ان کو معلوم ہوا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت رافع بن مقیس رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا اور صورتحال بتائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو 200 فوجیوں کے سمیت بھیجا اور فرمایا کہ ان کے ساتھ مل کر تعاون کرو۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا تھا تو ان کو سفید جھنڈا دیا تھا اور ساتھ چھوٹے کالے جھنڈیاں بھی دی تھی۔ جب یہ لوگ وہاں پہ پہنچے، ان کے ساتھ ملے، تو اب ان کا اختلاف ہوا کہ امیر کون ہوگا، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر بننا چاہا، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کو میرے پاس بطور کمک کے بھیجا گیا ہے، اس لیے امیر میں ہی رہوں گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ مان گئے، اور اس کے بعد انہوں نے پیچھا کیا اور آگے تک ان کے علاقوں میں چلے گئے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو وہ سب بھاگ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے واپسی کی راہ لی، اور اس سے پہلے انہوں نے حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور قاصد بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ مسلمان جو ہے یہ صحیح سلامت واپس آ رہے ہیں، اور انہوں نے غزے کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ ذات السلاسل کہا جاتا ہے کہ مدینہ سے 10 دنوں کے فاصلے پر ایک چشمہ ہے جس کا نام سلاسل ہے، تو اس کے قریب مسلمانوں نے یہ مارکہ آرائی کی، اس لیے اس کا نام ذات السلاسل رکھا گیا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سریہ روانہ کیا جس کا نام سریہ خزرہ، جو کہ شعبان 8 ہجری میں روانہ کیا گیا۔ روانہ کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ نجد کے اندر قبیلہ محارب کے علاقہ میں خزرہ نامی ایک مقام پر بنو غطفان لشکر جمع کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں 15 صحابہ کرام کو بھیجا، اور جب یہ وہاں خزرہ مقام پہ پہنچے تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا، بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا اور بہت سو کو قید کر لیا، اور اس کے بعد جو مال غنیمت ملا اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور 15 دن یہ مدینہ سے باہر رہے، پھر واپس تشریف لے آئے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔